السلام علیکم فرینڈس، دس از دانیال خان، ویلکم ٹو مائی چینل۔ اس ویڈیو میں آپ کو موسٹ امپورٹنٹ جو پاس پیپرز ہوئے ہیں ان کو میں نے کمپائل کیا ہوا ہے وہ بتانے لگا ہوں، اور یہ آپ لازمی پوری ویڈیو دیکھ لیں کیونکہ کوئی بھی جو کویشچن ہے وہ آپ کو آ سکتا ہے پیپر میں، اور ایک مارک امپورٹنٹ ہوتا ہے آپ کا میرٹ بنانے کے لیے۔ تو یہ پوری ویڈیو لازمی دیکھیے گا۔ میں نے سارے جو پاس پیپرز ہیں ان کو کمپائل کیا ہے، اور میں بھی ان میں سے آپ کو کچھ نہ کچھ ہیلپ ہو جائے۔ اور جو نیو ویورز ہیں ان سے گزارش ہوگی کہ میرا یہ چینل سبسکرائب کریں تاکہ جو بھی انفارمیشن ہے وہ آپ کو ملتی رہے۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ ہیڈ آف نیشنل اسمبلی۔ نیشنل اسمبلی کا ہیڈ کون ہوتا ہے؟ نیشنل اسمبلی کا ہیڈ اسپیکر ہوتا ہے۔ دا فائنل میچ آف 2016 نیشنل ہاکی ٹرافی۔ نیشنل ہاکی ٹرافی 2016 جو کھیلا گیا تھا فائنل، وہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان کھیلا گیا تھا۔ پریزیڈنشیل الیکشن ون بائی ان USA۔ 2016 کا USA کا جو الیکشن تھا وہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جیتا تھا۔ ریور جہلم میں کون سا ڈیم کنسٹرکٹڈ ہے؟ وہ ہے منگلا ڈیم۔ پرسن وہ ریسائٹس قرآن وربلی بٹ ناٹ ہارٹلی۔ وہ بندہ جو قرآن کو زبان سے تو پڑھتا ہے لیکن دل سے نہیں، اسے منافق کہتے ہیں۔ چھٹا مہینہ اسلامی کیلنڈر کا رجب ہے، لیکن آپ سے وہ کوئی بھی محرم کا مہینہ اسلام کا، لیکن وہ آپ سے کوئی بھی سوال پوچھ سکتے ہیں کہ اسلامی کیلنڈر کا یہ والا پہلا اگست ہے، دوسرا کون سا ہے، پانچواں کون سا ہے، ساتواں کون سا ہے، تو یہ دیا گیا ہے۔ پہلا محرم ہے، دوسرا صفر ہے، تیسرا ربیع الاول ہے، چوتھا ربیع الآخر ہے، پانچواں جمادی اول ہے، چھٹا جمادی الآخر ہے، پھر رجب ہے، پھر شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ۔ ذوالحجہ از دا لاسٹ منتھ، اور محرم ہے پہلا منتھ اسلامی کیلنڈر کا۔ لیاقت علی خان نے آل انڈیا مسلم لیگ 1923 میں جوائن کی۔ لاہور ریزولوشن کس نے موو کی؟ لاہور قرارداد جو موو کی تھی وہ AK فضل الحق نے موو کی۔ 1971 میں شیخ مجیب الرحمان نے ایک کمپین لانچ کی تھی، کیونکہ جب اس نے الیکشن لڑی تھی تو وہ اس کو جو 1971 میں جو شیخ مجیب الرحمان نے ایک کمپین لانچ کی تھی اس کا نام تھا نان کارپوریشن موومنٹ، کیونکہ اس کو اکثریت حاصل ہونے کے بعد بھی اس کو حکومت نہیں مل رہی تھی، تب اس نے یہ موومنٹ لانچ کی تھی۔ ایک ایسا نیوز پیپر جو ہمارا چائنیز میں لانچ ہوتا ہے ویکلی، اس کا نام ہے ہوا شانگ۔ نیٹو کے 30 ممالک ہیں۔ اب یہاں پہ آپ کے وہ میں نے 30 جو کنٹریز ہیں ان کے فلیگ یہاں پہ میں نے مینشن کیے گئے ہیں تاکہ آپ اس کو ایزیلی آپ کر سکتے ہیں کہ کون سا ممبر نیٹو ممبر ہے۔ کمپینین پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدر میں کتنے لوگوں نے حصہ لیا؟ وہ تھے 313۔ ام الخطاب کون سی سورہ کو کہتے ہیں؟ ام الخطاب سورہ فاتحہ کو کہتے ہیں۔ ام الکتاب، حضرت عثمان تیسرے خلیفہ تھے، لیکن وہ آپ سے کوئی بھی سوال پوچھ سکتے ہیں کہ پہلے، دوسرے، تیسرے، چوتھے، تو یہاں لکھا ہوا ہے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق، دوسرے حضرت عمر ابن الخطاب، تیسرے حضرت عثمان اور چوتھے حضرت علی ابن ابی طالب۔ یہاں پہ ان کا پیریڈ بھی لکھا ہوا ہے۔ حضرت ابوبکر کا آلموسٹ 12 سے 13 سال ہے، حضرت عمر کا آلموسٹ 10 سال ہے، اس کے بعد حضرت عثمان کا ایسے 10 سے 11 سال ہے، اور حضرت علی کا یہ 5 سال ہے۔ یہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے، آپ اس کو کر سکتے ہیں، اور ان کا یہاں پہ ڈیڈ ہجری بھی لکھا ہوا ہے کہ وہ کسی ہجری میں وفات ہوئی۔ دیوسائی نیشنل پارک گلگت بلتستان میں ہے۔ دیوسائی نیشنل پارک گلگت بلتستان میں ہے۔ اچھا جی، نیولی الیکٹڈ پریزیڈنٹ زمبابوے کا اس کا نام ہے ایمرسن مننگاوا، اور ہماری نیوزی لینڈ کی پرائم منسٹر کا نام ہے جسٹنڈا آرڈن۔ امریکہ جو بائیڈن، نارتھ
نارتھ کوریا کم جونگ ان اور یوکرائن کا ولادیمیر زیلنسکی۔ اچھا، یہ جو ابھی یہ فائٹ شروع ہوئی ہے رشیا اور یوکرائن کے درمیان، وہ کب شروع ہوئی وہ لازمی دیکھ لیجئے گا کہ کون سی ڈیٹ ہے، اور اسرائیل اور فلسطین کی جو پہلی جنگ شروع ہوئی ہے کرنٹلی، وہ کس ڈیٹ کو شروع ہوئی وہ لازمی دیکھ لیجیے گا۔ اور کون سا ملک آئی سی جے میں گیا ہے اسرائیل کو لے کے، وہ ہے ساؤتھ افریقہ۔ کب لے کے گیا وہ بھی آپ دیکھ لیں۔ اور اس کا ایوارڈ کس فیلڈ میں دیا جاتا ہے، اور اس کا ایوارڈ فلم اینڈ میڈیا کیٹیگری میں دیا جاتا ہے۔ سیپیک کا فل فارم ہے چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور۔ کتنے کی انویسٹمنٹ چائنا کی تھی؟ $46 بلین میں کی تھی اسٹارٹنگ۔ اور کن کن ایریاز میں کی تھی وہ آپ بتا سکتے ہیں؟ انرجی، کنسٹرکشن، ٹیلی کمیونیکیشن، اور تھوڑا بہت اس کو سرچ کر لیجئے گا، جو بھی ایریاز ہیں اس میں سے پوچھے جا سکتے ہیں۔ کلمہ، وضو کے بعد کون سا کلمہ پڑھا جانا چاہیے؟ کلمہ شہادت۔ خاران ڈیزرٹ بلوچستان میں ہے۔ قائد اعظم نے مسلم لیگ کب جوائن کی؟ 1913۔ میثاق مدینہ کن کے درمیان ہوا؟ مسلم اور جیوز۔ اب میں نے یہ ایک لسٹ آپ کو شیئر کی ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ غزوہ بدر 2 ہجری، غزوہ احد 3 ہجری، غزوہ رجی 4 ہجری، غزوہ خندق 5 ہجری، صلح حدیبیہ کب ہوا؟ 6 ہجری میں ہوا۔ غزوہ موتا 7 ہجری میں، غزوہ حنین 8 ہجری میں، فتح مکہ بھی پوچھا جا سکتا ہے، فتح مکہ بھی 8 ہجری میں ہوا، غزوہ تبوک 9 ہجری۔ بیٹلز اینڈ کمانڈرز، یہ اہم بیٹلز ہیں جو اسلامک ہسٹری میں لڑی گئی ہیں، اور ان کے کمانڈر اور اس کی جو اپوزٹ کمانڈر ہیں ان کا نام بھی دیا گیا ہے۔ غزوہ ابوا 2 ہجری میں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسلم کو لیڈ کر رہے تھے، ادھر سے یہ بھرا بن ماشا۔ غزوہ بدر 2 ہجری، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو جہل۔ غزوہ احد 3 ہجری، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو سفیان۔ غزوہ خندق 5 ہجری، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو سفیان۔ جنگ خیبر 7 ہجری، حضرت علی اور مرحب کے درمیان۔ جنگ موتا 8 ہجری، حضرت زید بن حارث اور شرجیل بن عمرہ۔ فتح مکہ 8 ہجری کو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو سفیان جو مسلمان ہوئے۔ غزوہ حنین 8 ہجری، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مالک بن اوق۔ اسی طرح غزوہ تبوک 9 ہجری میں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور عیسائی سردار۔ تو پہلی جنگ تھی غزوہ ابوا، اور آخری جنگ ہے غزوہ تبوک جو 9 ہجری میں لڑی گئی۔ زکوٰۃ کا کتنی دفعہ قرآن میں ذکر آیا ہے؟ زکوٰۃ کا 32 دفعہ قرآن میں ذکر آیا ہے۔ اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام 4 دفعہ آیا ہے، 5 دفعہ آیا ہے، 4 دفعہ محمد اور 1 دفعہ احمد۔ قرآن ایک انفارمیشن ہے، کتنے چیپٹرز ہیں، کتنے سورتیں ہیں؟ 114 سورتیں ہیں، چیپٹرز 6 ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قرآن میں 136 دفعہ ذکر آیا ہے۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کا 43 دفعہ ذکر آیا ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 4 دفعہ ذکر آیا ہے۔ کس دن کا سب سے زیادہ ذکر کیا ہے؟ سب سے زیادہ ذکر جمعے کا کیا گیا ہے۔ اسی طرح جو قرآن جو دل کہا جاتا ہے، کس سورت کو دل کہا جاتا ہے؟ سورہ یاسین کو۔ اونلی لیڈی، واحد خاتون جس کا ذکر ہے قرآن میں، وہ ہیں مریم علیہ السلام، اور سب سے بڑی صورت ہے سورہ بقرہ۔ تو یہ کچھ صورتیں ہیں قرآن کے حوالے سے، کچھ انفارمیشن ہے قرآن کے حوالے سے، یہ لازمی دیکھ لیں۔ اور انڈین نیشنل کانگریس فارمڈ بائی ایلن اوکٹاوین ہیوم۔ تسبیح سبحان ربی الاعلیٰ کا پڑھی جاتی ہے سجدے میں۔ بادشاہی مسجد کس نے بلڈ کی؟ اورنگزیب عالمگیر نے۔ اور اس میں سے ایک امپورٹنٹ انفارمیشن ہے، فیصل موق 1986 میں بلڈ ہوئی، ایک ٹرکش آرکیٹیکچر تھا، اس نے بلڈ کی، فیصل موسک۔ اسلامک اسٹیٹ کا کیپٹل ہے مدینہ۔ کون سا مسلم رولر کس مسلم رولر کو ہندوستان میں رول کرنے کا فاؤنڈر کہا جاتا ہے؟ شہاب الدین محمد غوری۔ انجیل کس میں ریویلڈ ہوئی؟ انجیل حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ اسی طرح تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام، زبور حضرت داؤد علیہ السلام، انجیل حضرت
اچھا، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، یہ میں نے غلط لکھ دیا ہے، اس کو کریکٹ کر لیں۔ انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ، تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، داؤد حضرت، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر۔ انجیل ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ، تورا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ۔ یہ معذرت کے ساتھ یہ غلط لکھ دیا میں نے۔ اسی طرح بیٹل، وہ کون سی بیٹل ہے جو قرآن میں ایک سورہ کا نام بھی ہے، سورہ الاحزاب، سورہ احزاب۔ صحیح خان نے کیا کیا، جو جن چیزوں کو اسٹیبلش کی ہے، کیا کیا چیزیں انہوں نے قائم کی ہیں: سائنٹیفک سوسائٹی، ایم اے او کالج علی گڑھ، اور اسکول ایٹ غازی پور۔ یہ ہے ایبسکونڈ کا مطلب ہوتا ہے بھاگ جانا۔ یہ آپ نے لفظ سنا ہوگا، ایبسکونڈر، بھاگا ہوا، بھگوڑا۔ اسکیپ ہے اس کا سیملر ورڈ۔ چاؤس، کیوس، اس کا ہے ڈس آرڈر، ڈکٹیٹ کرنا، گائیڈ، جیوپرڈائز، پٹ ایٹ رسک۔ یہ ہے سیملر ورڈز۔ اس کے آپ اپوزٹ ورڈز بھی دیکھ سکتے ہیں، لیکن یہ وہ ورڈز بتا رہا ہوں جو پاسٹ پیپرز میں آئے ہوئے ہیں۔ بیٹل بٹوین راجہ داہر اینڈ محمد بن قاسم، 28 اکتوبر 712 کو راجہ داہر اور محمد بن قاسم کے درمیان فائٹ ہوئی۔ عباسد گورنر جو سندھ میں آئے ان کا نام تھا ہشام، اور 140 AH میں وہ سندھ میں آئے۔ راجہ داہر کی بیوی کا نام تھا رانی بائی۔ کس بیٹے نے کس بیٹے نے اسلام قبول کیا؟ راجہ داہر کے جے سنگھ کا بیٹا تھا جس نے اسلام قبول کیا۔ فرسٹ ماسک آف ساؤتھ ایشیا کہاں بلڈ ہوئی؟ سندھ میں۔ پہلی مسجد جو ساؤتھ ایشیا میں بلڈ ہوئی اس مسجد وہ تھی سندھ۔ سبکتگین بیکیم دا کنگ آف دہلی کب بنا؟ سبکتگین دہلی کا کنگ کب بنا؟ 20 اپریل 1977۔ وہ میڈ پنجاب سندھ بلوچستان غزنوی امپائر، کس نے پنجاب سندھ بلوچستان کو غزنوی امپائر میں شامل کیا؟ وہ تھا محمود غزنوی ڈائناسٹی۔ کتنے سال تک یہ جو ہے غزنوی ڈائناسٹی وہ 175 سال تک قائم رہی۔ سومناتھ ٹیمپل کو محمود غزنوی نے ڈسٹروائے کیا کب؟ 1926 میں، اور اس کی ڈیتھ کب ہوئی؟ محمود غزنوی کی 1930 میں۔ یہ انفارمیشن ہے جو میں نے ایڈیشنلی ایڈ کی ہے۔ 1926 میں سومناتھ ٹیمپل کو ڈسٹروائے کیا اور اس کی وفات ہوئی، ڈیتھ ہوئی اس کی 1930 میں۔ شہاب الدین گوری نے پرتھوی راج کو شکست دی 1192 میں۔ تو یہ تھی کچھ بہت امپورٹنٹ انفارمیشن پاس پیپرز کی جو میں نے کمپائل کی ہے۔ یہ پلیز آپ دیکھ لیجئے گا، آپ کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اور کوئی بھی آپ کی کیوریز ہو تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں، سبسکرائب میرے چینل کر لیں تاکہ گورنمنٹ جابس کے حوالے سے جو انفارمیشن ہے وہ آپ کو ملتی رہے۔ آپ واٹس ایپ پہ مجھے کوئی بھی انفارمیشن کے حوالے سے میسیج کر سکتے ہیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، تھینک یو۔